آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ آپ کے اندر یہ بہت ہی رس ہے، ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ یہ حرص رکھیں ان کی ہدایت کے بارے میں، فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کو اللہ پھر گمراہ کر دے آپ باوجود کوششوں کے اس کو ہدایت دے سکتے نہیں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی پھر مددگار بھی نہیں، ایسے ظالموں کا، ایسے گمراہ لوگوں کا پھر کوئی مددگار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ممکن آپ نے کوشش کی اور ہدایت کے جو تمام تر طریقے تھے ان کو کارگر کیا گیا۔ انبیاء پہلے انہوں نے بھی اپنی قوموں کو سمجھایا سکھایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر ممکن کوشش کی بڑی حکمت سے، گہرائی سے، اور پھر آپ سے بڑی حکمت کس کی ہو سکتی ہے، سمجھانے کا طریقہ کس کا ہو سکتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول تو اتنے میٹھے ہیں کہ دشمن سے دشمن اتنا سخت، لیکن وہ بھی آپ کی طرف دیکھتا ہے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبوت سے قبل جب ملک شام میں یا دیگر سفروں کے اندر گئے سامان تجارت لے کر، تو کہنے والے کہتے ہیں ایک عربی نوجوان آیا ہے، اتنا خوبصورت ہے، بھی خوبصورت، جب بات کرتا ہے تو جی چاہتا ہے بندہ اس کی بات کو سنتا رہے، اتنا خوبصورت۔ اور آؤ سودا لینا یا نہیں نہ لینا یہ تو بات کی بات ہے، پہلے ان کی بات تو سنیں۔ اتنی گفتگو زبردست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شخصیت بھی اعلیٰ، آپ کی چال بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، بول بھی خوبصورت، طرز تکلم بھی کمال کا، اور بات کا سلیقہ بھی سب سے اعلیٰ عرفہ۔ اور آپ علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کی کہ فلاں بھی مسلمان ہو جائے، میرا چچا بھی ہو جائے، ابو لہب ابو جہل بھی ہو جائے، عتبہ و شیبہ بھی ہو جائیں، یہ سارے کافر جو میرے دن رات مخالف اور خون کے پیاسے ہیں، کاش یہ مسلمان ہو جائے۔ یہ آپ کی خواہش تھی، لیکن باوجود سمجھانے کے، ساری ہدایات ان کے سامنے رکھنے کے اور حق ان کے سامنے پیش کرنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو حرص رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اب ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی۔ اس کی تفسیر دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں چلیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پہ بھی، کانوں پہ بھی، سنتے تو ہیں لیکن ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے سنی نہیں، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور آنکھوں کے آگے پردہ ہے، بظاہر تو دیکھتے ہیں لیکن ہدایت کی بات ان کی آنکھوں تک پہنچتی نہیں۔ اللہ ایسا ناراض ہوا ہے، اللہ نے مہریں لگا دی ہے، اب جتنی بھی باتیں حق والی ان کو سمجھاؤ تو یہ سمجھنے والے نہیں، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو فرمایا، تو آپ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ان ظالموں کے قسمت میں، مقدر میں ہدایت ہے ہی نہیں، یہ گمراہ ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے بڑی پختہ قسمیں اٹھائیں، لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، وہ کہتے تھے جو مر گیا وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھایا جائے۔ کیسا برا عقیدہ تھا ان کا، اور مسلمان کا عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان عارضی طور پہ دنیا میں آیا ہے، یہاں عمل کرنا ہے، یہاں مستقل رہنے کی جگہ نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں عمل کرنے ہیں۔ اس کا ان قریب پھر حساب ہوگا، پھر پیپروں میں دیکھا جائے گا کون پاس ہے کون فیل ہے، اور پھر پاس اور فیل کے مطابق پھر اس کو پوزیشن دی جائے گی کہ کون اول نمبر کا درجے کا جنتی ہے، کون اس سے نچلے کا، کون اس سے بعد کا، کون اس سے بعد کا، اور آہستہ آہستہ درجے بدرجے سارے جنت میں جائیں گے، اور کون ایسے ہیں جو فیل ہو کر جن کا چالان جہنم کی طرف ہو گیا، یہ بھی عنقریب پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر مشرکین مکہ قسمیں اٹھاتے تھے، ہم کو کسی نے نہیں اٹھانا، مر جانا، ختم ہو جانا۔ اسی لیے طرح ایک عقبہ بن ابی معیط کافر پرانی سی کو قبر کی ہڈی بربری سی لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا، ہاتھ پہ رکھا تو ایسے مل کے پھونک مار کے اڑا کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ، کیا اس کو اللہ اٹھائے گا جو مٹی اور خاک ہو چکی، اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فوراً اس کافر کا جواب دیا، قالا من یحیی العظام وہی رمیم،
قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، سورہ یاسین میں کھولے اور پڑھے۔ اللہ نے فرمایا اے کافر تو کہتا ہے اس کو کون بربری ہڈی کو ختم شدہ جو سوا بن چکی ہے کون اس کو دوبارہ اٹھائے گا؟ رب نے فرمایا اب تو اس کی خاک ہے، جب خاک بھی نہیں تھی، نام و نشان نہیں تھا، جس رب نے اس وقت تجھے پیدا کر لیا اب دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ اس لیے قبروں سے اٹھانا کہ سب نے مٹی ہو جانا ہے، میڈیا میٹ نام و نشان مٹ جانا ہے، لیکن اسی زمین سے اللہ نے ساری کائنات کو اول سے آخر تک سب کو دوبارہ اٹھا لینا، سب نے قبروں سے اٹھنا ہے۔ اور جب ایسے لوگ جب اپنی قبر میں کوئی عذاب کی شکل میں گرفتار ہے، کسی کو مار پڑ رہی ہے، کوئی کسی، قیامت اتنی عظیم چیز ہے، قیامت کا زلزلہ، اس کی ہولناکی، اس کے عذاب، اس کی سختی، اس کی ہیبت، اس کا زلزلہ، اس کے جھٹکے اتنے زیادہ قوی ہوں گے۔ مسلمانوں قرآن پاک کی طرف ذرا توجہ کرو، قرآن نے کہا ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ ہوگا، قیامت برپا ہوگی، قبر میں جب جس کو عذاب ہو رہا ہوگا تو پتہ کیا کہے گا؟ کہے گا ہائے کاش مجھے آج کس نے اٹھا لیا، مجھے آج کس نے اٹھا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سب نے اٹھنا ہے قبروں سے۔ اور تباہ ہوئی قومیں انہوں نے بھی اٹھنا ہے، نمرود، فرعون جو کہ عجائب گھر میں اب موجود ہے، اس کی میت لاش، اور اسی طرح عبرت کا نشان رب نے بنایا ہے مصر کے عجائب خانے میں، اور ساری دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ نے اس لیے اس کے جسم کو باقی رکھا، اور اس لیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، جو کہتا تھا کہ میں بڑا رب ہوں وہ دیکھ لے اس کا کیا حشر ہوا تھا۔ بحر کلزم میں اللہ نے جب بنی اسرائیل کو پار لگا دیا، اور اسی بحر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بڑے کافر کو ذلیل و خوار کر کے مار دیا، پھر اس دریا نے بھی اس کی میت کو قبول نہیں کیا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ نصیحت کے لیے اللہ نے قیامت کے لیے اس کے جسم کو وہاں اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کرے۔ اور لوگوں کو نظر آتا ہے وہ ایک شوکیس کے اندر ہے، شیشے کے اندر لگا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور آل فرعون صبح اور شام ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کیسے عذاب دینا ہے، میں نے کیسے عذاب دینا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں آؤ قبر کو کھولو دکھاؤ تو صحیح عذاب کہاں ہے، ایسی جرت نہ کرو، ایسے کفریہ کلمات نہ بولو۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، تیری آنکھ اس کی کیا ہمت ہے کہ اس کی اگلے والے برزخی جو معاملات ہیں ان کو دیکھے، اور جو اگر اللہ کے معاملے میں جرت کرے گا اللہ اس کو تباہ تہس نہس کر دے گا۔ اس طرح کی ہمت نہیں کرنی۔ ہاں ہمارا ایمان ہے، جزا بھی ہے، سزا بھی ہے، عذاب بھی ہے، جنت بھی ہے۔ آپ نے سامنے فرمایا یا تو قبر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے یا پھر برے بندے کے لیے جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس قبر کو ہمارے لیے جنت کی کیاری بنا دے۔ ہمارے آنے سے پہلے روزانہ صبح شام دعا کرو اللہ جہنم سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، اور اے اللہ ہم سب کو کامیاب فرما کے جنت کا مہمان بنانا۔ جب قبر میں جائے تو نیچے جنت کا فرش بچھا دیا جائے، بستر لگ جائے جنت کا، سلامی پیش ہو جائے، اور فرشتے کہیں پریشان نہ ہو، ہم تیرے دوست ہیں، یہاں آرام سے سو جا، نم کرو مت روز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بنائے اور 100% اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ کافروں کے برے عقائد ایسے عقائد نہ بنائے۔ کہتے ہیں کیسے اٹھنا ہے ہم نے؟ کوئی دوبارہ، کچھ کافر ایسے تھے جن کا عقیدہ تھا اٹھنا ہے، کچھ کا عقیدہ تھا نہیں اٹھنا، قیامت کوئی صاحب کوئی نہیں، اور کچھ کافروں کا عقیدہ تھا کہ ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم نے ادھر کامیاب ہونا ہے، ہم کو کس نے وہاں پوچھنا ہے۔ یہ کہتے تھے اٹھنا ضرور ہے، آگے جہان ہے، لیکن کہتے تھے کوئی ادھر عذاب نہیں ہوگا، ہم ادھر کامیاب ہیں۔ لیکن یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ بھی دیکھا کئی لوگوں کو، ان کا پھر بتایا بھی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور نیک لوگوں کا بھی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل بھی دیکھ کے آیا اپنی آنکھوں سے جنت میں۔ اور اسی طرح پتہ یہ چلا یہ اللہ نے آپ کو دکھایا اس لیے، حالانکہ آپ کا ایمان تھا اور صحابہ کا بھی ایمان تھا، اہل ایمان کا بھی، لیکن اللہ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ جھلکیاں آپ کو دکھا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے فیصلے سچے ہیں، اللہ کے فیصلے سچے ہیں بالکل، اور عذاب قبر ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں کہیں ایک ہی ایسی بات ہو ہم سے، زبان سے کوئی غلط جملہ ہی نہ نکل جائے جس کی وجہ سے ہم ناکام نہ ہو جائیں۔
تو اس لیے زبان کو سنبھالنا ہے، ہاتھوں کو سنبھالنا ہے، نظر کو سنبھالنا ہے، اپنی زبان کو سنبھالنا ہے. کوئی گالی گلوچ، کوئی چگلی، کوئی غیبت، کوئی ایسے معاملات نہیں کرنے جس سے تمہارے عمل نامے میں جو اندراج ہو رہا ہے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے، کہیں تمہیں فیل نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتے تھے کہ کس نے اٹھنا ہے، کوئی اٹھایا نہیں جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم سب کو اٹھایا جانا ہے. بلا وعدن علیہ حقن، کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ ان پہ سچا ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ نہیں جانتی. لیبین لهم الذی یختلفون فیہ ولیعلم الذین کفروا انہم کانوا کاذبین. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے یہ تمام چیزیں قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں جن میں یہ لوگ اختلاف کرتے تھے، یہ سارے فیصلے ہو جائیں گے. بھی کس طرح تم اختلاف کرتے تھے، آج قیامت کا دن ہے تو وہ لوگ ہی اپنی زبان سے کہیں گے، مشرک بھی، کافر بھی، مجرم بھی، جو نہیں مانتے تھے وہ بھی، سارے قیامت کو یہ کہیں گے اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. واقعی آج حقیقت ہم نے دیکھ لی. لیکن اس دن کیا فائدہ، اس دن تو کوئی فائدہ نہیں. آج فائدہ ایمان لانے کا، آج بات بنے گی انشاءاللہ. لہذا اہل ایمان جو ہیں وہ ہر چیز پہ ان کا ایمان ہے اور ایمان رکھنا چاہیے. جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے یہ ہماری زندگی کا ضابطہ اور قانون کی کتاب ہے. ہم ان کو مانیں گے، اپنائیں گے، عمل کریں گے تو کامیابی انشاءاللہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.